बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और बात करते हैं कुछ मईशत की। मैं बिल्कुल कोई मईशत दान नहीं हूं, ना मैं कोई इतनी बड़ी माहिर इक़्तिसादियात या मुआशियात हूं कि मैं इसके ऊपर बैठ के कोई बहुत बड़े आदाद शुमार के साथ बात करूं। मगर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त हमारे बॉर्डर पर हालात हैं, जो मुल्क के अंदर हालात हैं, शायद पहली मरतबा नहीं बल्कि दूसरी मरतबा ऐसा है। एक वक्त जब रशियन इन्वेजन थी अफ़गानिस्तान में, जब रशिया निकल कर गया पाकिस्तान, उस वक्त भी इसी तरह बराह रास्त मुतासिर हुआ था उन तमाम चेंजेस से। आज एक मरतबा फिर वैसा ही वक्त है। इस मरतबा अमेरिका गया अफ़गानिस्तान से, और अमेरिका के जाने के बाद हालात यकसर सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी बदले, और इसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर भी आया। पिछले 2 माह के तमाम तर वाक़यात आपने देखे, उसमें कौन गलत था कौन सही था उसकी भी हम बहुत बहस कर चुके हैं। बहरहाल सुनने में ये आता है, कहने में ये आता है, लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं कि 5 से 6 माह लगेंगे पाकिस्तान में हर किस्म की स्टेबिलिटी को वापस आने में। कुछ लोग इसका इल्ज़ाम फ़ौज पर धरते हैं और कुछ लोग इसका इल्ज़ाम सियासी पार्टीज़ पर धरते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बना रखे हैं जिसके ऊपर बात आज ज़रूरी है करना, और मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर बात इसलिए भी की जाए कि नई नस्ल जिस इंतशार की सियासत की जानिब गामज़न होती नज़र आती है तेज़ी से, उसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कमेंट्स में जितनी मर्ज़ी गालियाँ भी दें, जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें, क्योंकि मैं इसलिए भी बाज़ औक़ात इग्नोर करती हूँ कि यही वो लोग थे जिन्होंने हमेशा हर किस्म की पाकिस्तान में तग़य्युर का और पाकिस्तान को आने वाले चैलेंजेस में पाकिस्तान का साथ दिया है। वक्ती तौर पर अभी नाराज़ हैं, मगर यही लोग वापस पलटकर अपने इदारों की तमाम तर खैरख्वाही के लिए और उनके डिफेंस के लिए सीना तान कर खड़े होंगे और अफवाज पाकिस्तान के बराबर भी खड़े होंगे। मुझे अक्सर कमेंट्स में लोग कहते हैं कि आप अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमान हैं या आप उनकी चमची हैं। पाकिस्तान का उसूलन हर बच्चा अफवाज पाकिस्तान का चमचा भी है, तर्जुमान भी है और खैरख्वाह भी है, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता है, चाहे वो फिर एक्स सर्विसमैन हो या इस वक्त मौजूदा ड्यूटी पर हो। कभी बॉर्डर्स की जानिब जाकर देखिए, गर्मी सर्दी धूप की परवाह न करते हुए वो जवान कैसे खड़ा होता है, और फिर आप ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ मिलिट्री टॉप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। वो भी इन्हीं तमाम तर चीज़ों से गए हैं। अभी क्या हालात हैं मैं यकीनन उनको किसी भी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने उनको हालात पर छोड़ा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आपको मेरी बात का यकीन आएगा कि आखिर ये एक पैच जो है ये पाकिस्तान की सियासत में क्यों आया। आगे पॉइंट्स की जानिब चलते हैं। जो कुछ मैंने रात को लिखा, जिसके ऊपर मेरा जहन ऐसा काम कर रहा था कि जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मईशत की मुश्किलात को सर करने के लिए एक सवाल ये उठता है कि क्या तमाम तर सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी हो सकती हैं। मेरे जहन में तो हमेशा ही जवाब आता है बिल्कुल हो सकती हैं, हुई भी हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जब अटैक हुआ, एक बहुत ब्रूटल अटैक हुआ, उसके बाद तमाम सियासी क़ुव्वतें, इमरान खान ने अपना धरना ख़त्म किया और तमाम तर सियासी क़ुव्वतें एक पेज पर आईं। यहाँ फजलुर रहमान साहब का एक बयान मैं बिल्कुल मज़म्मत करना चाहूँगी। उन्होंने एक बयान ये दिया कि इमरान खान के धरने को हमने यूं लपेटा। तो यहाँ मैं उसकी एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि अगर आप में लपेटने की हिम्मत होती तो वो 126-130 दिन का धरना ना देते, आप लपेट चुके होते पहले। मगर उन्होंने उन बच्चों के एहतराम में, उनके खून के एहतराम में वो धरना ख़त्म किया जो कि वो किसी सूरत नहीं ख़त्म कर रहे थे, और वो बैठे हुए थे अपनी जगह पे। वो एक वक्त ऐसा था कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें खुलकर सामने आईं, उन्होंने एक पेज पर ख़ुद को ज़ाहिर किया और उसका बदला भी लिया गया। लिहाजा अभी सियासी मईशत की तमाम तर मुश्किलात और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक मरतबा फिर ये हो सकती हैं एक, लेकिन अगर एक हठधर्मी और महाज़ाराई की सियासत ख़त्म की जाए। एक तरफ से हुकूमत के वज़ीर दाखिला बढ़ चढ़ कर धमकियाँ देते हैं, एक से एक धमकी है उनके पास। फिर मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात देखिए, उनके बयानात जलती पे तेल का काम करते हैं। फिर अगर आप इमरान खान की जानिब देखें तो ऑनेस्टली मैंने इमरान खान की तरफ से ऐसा कोई किसी किस्म का प्रोवोकेटिव किस्म का स्टेटमेंट नहीं देखा जितना दूसरी जानिब से आया, और वो चीज़ें उनको फिर मज़ीद उकसाती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और दरख्वास्त मेरी एक्स सर्विसमैन से है, वो तमाम तर अफसरान, आला अफसरान जो रिटायर हो चुके हैं फ़ौज से, लेकिन अभी भी उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्की हालात के अंदर इन तमाम हालात को समेटने में, इनको संभालने में फ़ौज का साथ दें। सियासी क़ुव्वतों को भी समझाएं कि वो अपनी महाज़ाराई की सियासत इस वक्त तर्क अगर कर दे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मईशत के ऊपर फोकस किया जाए। इसमें एक क्लैरिफिकेशन और भी है जो कि मैं आगे चल के आपको बता सकती हूँ। तनकीद, इंतशार और हठधर्मी की सियासत से
صرف چہرے تبدیل ہوں گے، اس کا عملاً معیشت کی بحالی پر یا بہتری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاشی استحکام کا خواب تب پورا ہوگا جب ریاست پر سخت وقت آئے اور تمام تر لوگ یکجا ہو جائیں اور بند مٹھی کی طرح، ایک مکے کی طرح وہ ان حالات کا مقابلہ کرے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ حالات چن چن کر نہیں سب کو ایک ہی مرتبہ اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے ابھی اس وقت پیٹرول میرے لیے بھی اتنا ہی ہے، آپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے، امیر کے لیے بھی اتنا ہے، غریب کے لیے بھی اتنا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی تھیوری بالکل غلط ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل امیر لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے غریب پر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میرے آفس میں لڑکیاں پبلک ٹرانسپورٹ پر آتی ہیں اور وہ کس قدر پریشان ہیں کہ وہ ان 50 اور 65 ہزار کی تنخواہ میں اب وہ مہینے کا فیول کا کرایہ دیں گی، یا پھر وہ اپنے آپ کو آفس تک پہنچائیں گی، یا اس میں سے کچھ بچت کریں گی اور وہ اپنی زندگی کو کچھ ضروریات پوری کریں گی۔ ہمیں ہمارے ملک کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی، اور وہ ہوگی ہماری سیاسی ضد کو سائڈ پر رکھنا اور اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اس وقت ایک معیشت کو ایک منطقی انجام تک لے کر جانا، ایک استحکام کی جانب لے کر جانا۔ دشمن پاکستان کے خلاف پوری طاقت سے کام کر رہا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کو جواب بھی پوری طاقت سے دینا ہوگا، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر ہو یا ایسٹرن بارڈر ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کس قسم کی سازشیں ہیں۔ افغانستان میں بھارت واپس آ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اس وقت ان کے لوگ ایک خوشی کا سما ہے۔ یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا کہ ہندوستان ان کا کتنا خیر خواہ ہے۔ 70,000 ویزاز ان سے واپس لیے افغانستان کے لوگوں سے ہندوستان نے، جبکہ پاکستان نے 4 لاکھ کے قریب ویزاز اور دے دیے۔ اس کے باوجود ایک جوائنٹ سیکرٹری کی آمد پر ہندوستان کے افغانستانی میڈیا نے جو اس وقت سما بنا رکھا ہے اپنے میڈیا پر، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ لہٰذا وہاں سے بھی ہمیں ایک ٹف ٹائم ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں، کہاں تک نہیں پہنچتے، وہ بھی ایک منطقی انجام اس کا دیکھنا ہے۔ لیکن اس وقت فیصلے ایسے لیے جا رہے ہیں، جنرل فیض حمید کابل میں تھے، کچھ فیصلے انہوں نے ایسے لیے کہ جن کے دور رس نتائج جلد آپ دیکھ سکیں گے۔ تقسیم کی باتیں چھوڑ کے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ پاکستان کی بقا سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیاست اور مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ فوج پر تنقید ہر معاشرے میں ہے، ہر معاشرہ کرتا ہے، مگر گالیوں سے اجتناب کریں۔ میں بارہا یہ کہتی ہوں، آپ لوگ ایک غلط ہمیشہ مطلب دیتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تنقید مت کریں، آپ تنقید کریں، مگر کم از کم اس کے اندر گالیوں کا تڑکا لگانے سے پرہیز کریں۔ کچھ کامنٹس میں نے ٹویٹر پر دیکھے، وہاں پر لوگ کچھ انڈین جرنلسٹ کو ٹیگ کر کے اپنی فوج کی برائی کر رہے تھے۔ اگر یہ دن ہم نے دیکھنا تھا تو شاید اس دن دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اس دنیا میں ہی نہ ہو کہ جب وہ اپنے ملک صرف ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے، جو کہ کل کو سالو بھی ہونے والا ہے، آج آپ ایک دشمن ملک کے لوگوں کے صحافیوں کو ٹیگ کر کے آپ اپنے ملک کے لوگوں کی، اپنی فوج کی برائی کریں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا افسوسناک مرحلہ تھا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو ایون میں نے انڈینز کی تنقید کے جواب میں بچایا ہے۔ بٹ اگر آپ کے اندر اتنی سی برداشت تھی صرف، تو بہت افسوس کا مقام ہے، یا پھر ہمارے اندر تربیت کا فقدان ہے۔ پاکستان کی بقا سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیاست اور مفادات، اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ فوج پر تنقید ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، یہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی، اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ فوج پر تنقید کرو، آپ کو لائکس ملیں گے، ری ٹویٹس ملیں گے، آپ کو لبرل کہا جائے گا، تعریف ہوگی۔ لیکن اب یہ بات سیاسی جماعتوں تک بڑھ چکی ہے۔ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ فوج ان کے پیچھے کھڑی ہو، ہر سیاسی جماعت کے لوگ چاہتے ہیں کہ فوج ان کا ساتھ دے، ان کو حکومت میں لائے۔ ان کو حکومت میں لائیں تو وہ ٹھیک ہیں، وہ سلیکٹڈ نہیں ہیں، وہ الیکٹڈ ہیں، لیکن جن کو حکومت میں نہ لائے تو وہ پھر سلیکٹڈ کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی عمران خان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، وہ اپنا مینڈیٹ لے کر آئے مگر ان کے اوپر فوج کی سپورٹ کا الزام لگایا گیا۔ بالکل فوج ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، ہر معاملے میں کھڑی رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی کیا ہے مشکل فیصلوں کے اندر۔ مگر یہاں پر اب اگر دیکھا جائے تو آج بھی، کل بھی، پرسوں میں نے مریم نواز کے کچھ اسٹیٹمنٹ سنے، اور وہ اس میں یہ کہتی پائی گئی کہ جب جنرل باجوہ عمران خان کے ساتھ تھے، فوج عمران کے ساتھ تھی تب ٹھیک تھی، اب جب اس کے ساتھ نہیں ہے تو فوج خراب ہو گئی۔ یعنی وہ ابھی بھی یہ الزام لگاتی ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ فوج نے چرا کر عمران کو دیا تھا۔ یہاں پر مریم کی تصحیح بہت ضروری ہے، اور فوج کے اداروں کی جانب سے ضروری ہے۔ یہاں پر ایکس سروس مین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مریم نواز کو اس بات کا جواب دے کہ فوج کے ادارے کو، اب ان کی حکومت ہے، اب وہ فوج کے ادارے کو اگر بخش دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹرولز کی جانب سے سوشل میڈیا پر میں نے بات کی، فوج کا گھسیٹے جانا ایک قابل مذمت عمل ہے، اس کی برائے مہربانی آپ بھی مذمت کریں، اور کیونکہ میں بارہا کہتی ہوں کہ کل کلا کو آپ اپنے اس عمل پر بہت شرمندہ ہوں گے جب آپ اپنے نتائج دیکھیں گے مرضی کے،
الیکٹورل کالج کے اندر، تو پھر آپ کو اس پہ بہت شرمندگی ہوگی۔ ریاست پاکستان اور عوام کی زندگیوں کی محافظ، یہ میں آج بہت ببانگ دہل بات کروں گی، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام کی محافظ ہے۔ آج آپ اپنی فوج کو ہٹا دیں اور پھر آپ حالت دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کے دشمن کیا کرتے ہیں۔ یہ پوری منظم کیمپین ہی اسی لیے ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان نفرت کا بیج بویا جائے، جو کہ بویا جا چکا ہے، مگر ہم انشاءاللہ ہار نہیں مانیں گے۔ نفرت پھیلانے والے عناصر ہمیشہ نہیں رہیں گے یہاں پر، آخر میں فوج اور پاکستان ہی رہے گی۔ تو لہٰذا اپنے الفاظ کو، اپنے لہجے کو حتی الامکان اس حد تک رکھیں کہ آج جو جوان معافی چاہتی ہوں کہ آج جو جوان اس وقت بارڈر پر بیٹھ کر آپ کی بات سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو افسوس نہ ہو، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے اس میں بارہا یہ کہتی ہوں۔ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو میری بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر برے دن، ہر بری تکلیف، ہر آفت سے، ہر چیلنج سے محفوظ رکھے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ لڑائی بھی نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سارے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے گالیاں مت دیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ کا دل مانے۔ اللہ کی امان۔